ترکی نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بحال کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ترک صدر نے اسرائیل کے نو منتخب وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کو مبارکباد کا پیغام بھی جاری کیا ہے۔ سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ فلسطینی کوز اور غزہ پٹی پر اسرائیلی بربریت کے خلاف سب سے کھل کر آواز اٹھانے والا ترکی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے پر مجبور کیوں ہے؟ طیب اردوغان کی آخر کیا مجبوری ہے؟ ایک طرف رجب طیب اردوغان ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیتے ہیں، اقوام متحدہ میں بھی اسرائیل کے مظالم پر تنقید کرتے ہیں، اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دیتے ہیں، فلسطین اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی ہر طرح مدد کرتے ہیں، دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ دوستی کا فریضہ بھی نبھاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترکی نے 4 سال کی وقفہ کے بعد اسرائیل میں اپنا سفیر دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ نامزد ترک سفیر شاکر اوزکان تورونل ایک تجربہ کار ایمبیسڈر ہیں جو سال 2010 اور 2014 کے بیچ یروشلم میں ترکی کے قونصل جنرل کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کی بطور سفیر تقرری جمعہ کی شب ایک صدارتی حکم نامہ کے ذریعے کی گئی۔ یہ ترکی کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی جانب تازہ ترین قدم ہے۔ انقرہ نے مئی 2018 میں بطور احتجاج اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا اور اسرائیلی فوج کی طرف سے درجنوں فلسطینیوں کی ہلاکت پر اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کر دیا تھا۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے یروشلم میں ترک قونصلر کو واپس ترکی بھیج دیا تھا۔ معاملہ سال 2018 کا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک حملہ میں 60 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا، جس کے خلاف ترکی نے شدید احتجاج کیا، عالمی پلیٹ فارم پر آواز بلند کی اور اسرائیل کے سفیر کو بھی ترکی سے باہر نکال دیا تھا۔ اسرائیل میں سیاسی عدم استحکام لگاتار جاری ہے۔ اس بیچ بنجامن نتنیاہو دوبارہ وہاں کے وزیر اعظم منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوغان نے مبارکباد کا پیغام بھیجوایا ہے۔ اس سے قبل اگست کے مہینے میں ترکی اور اسرائیل کی جانب سے تعلقات کی مکمل بحالی کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب اسی مہینے اسرائیلی وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم یائر لپیڈ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا، دونوں ممالک نے سفیروں اور قونصل جنرلز کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سفارتی تعلقات کی بحالی کا فیصلہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے ترکی اور ترک صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ بات چیت کے بعد کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا تھا، ترکی کے ساتھ تعلقات کی مکمل بحالی علاقائی استحکام کے لیے ایک اہم اثاثہ اور اسرائیل کے شہریوں کے لیے بہت اہم اقتصادی خبر ہے۔ اس سال کے آغاز سے ہی یہ دونوں ملک طویل عرصے سے کشیدہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس حوالے سے توانائی کے شعبہ میں ممکنہ تعاون کی امید نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی سال مارچ میں اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے ترکیہ کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد سے دونوں ملکوں کے مابین تعلقات میں بتدریج بہتری ہو رہی تھی۔ اسرائیلی صدر گزشتہ 10 برسوں میں ترکی کا دورہ کرنے والے اعلیٰ ترین عہدیدار تھے۔ ترکی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والے اولین اسلامی ممالک میں شامل ہے۔ سال 1948 میں جب فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں نے زبردستی قبضہ کر کے اسرائیل نام کی مملکت کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت اگلے سال جن ملکوں نے سب سے پہلے اس کو تسلیم کیا، سفارتی رشتہ قائم کیا، اس میں ایک اہم نام ترکیہ کا بھی ہے۔ ترکیہ واحد مسلم ملک تھا جس نے اسے تسلیم کیا، لیکن اس وقت کے ترکی اور آج کے ترکی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ترکیہ کے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رہے ہیں۔ ان تعلقات کو اس وقت سب سے زیادہ دھچکا لگا جب اسرائیلی نیوی نے سال 2010 میں غزہ تک امدادی سامان پہنچانے کی کوشش کرنے والے ایک ترکی بحری جہاز پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ترکی شہری مارے گئے تھے۔ اس واقعہ کے بعد اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے۔ ترک صدر نے اسرائیل کو شدید دھمکی دی اور اقوام متحدہ میں اسرائیل مظالم کو دہشت گردانہ سرگرمیوں سے بھی تعبیر کیا تھا اور اسرائیل کو معافی مانگنے پر مجبور کیا، تب جا کر یہ تعلقات بحال ہوئے تھے۔ پوری کوششوں کے بعد سال 2016 میں یہ تعلقات بحال ہوئے، لیکن سال 2018 کے بحران کی وجہ سے تعلقات پھر خراب ہو گئے۔ تعلقات میں کشیدگی کی وجہ
یروشلم میں امریکی سفارت خانہ کھولنے کے خلاف غزہ کی سرحد پر احتجاج کے دوران اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں 60 فلسطینیوں کا مارا جانا تھا۔ تاہم اب دونوں جانب سے ایک دوسرے کو اہم علاقائی شراکت دار اور پارٹنر قرار دیے جانے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں بہتر تعلقات کے قیام کا اظہار کیا گیا ہے اور ترکیہ نے دوبارہ سفیر بحال کر دیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے۔ یہ بات بھی یقینی ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان فلسطین پر اسرائیل کے کسی بھی ظلم کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اہم سوال یہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلق بحال رکھنا ترکی کی مجبوری کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب پورے خطے سے جڑا ہوا ہے۔ ترکی مسلم دنیا اور عرب خطہ میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ترکی اپنی تجارت کو بھی مضبوط کرنا چاہتا ہے، معیشت کو آگے لے جانا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسرائیل سے اسے بہت مدد ملتی ہے۔ خطہ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان سفارتی رشتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان بھی کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ ایسے میں ترکی اسرائیل کے ساتھ تعلق قائم کر کے خطہ میں توازن قائم کرنے کی کوشش میں ہے۔ ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ کا سب سے بڑا فائدہ فلسطین پر ہونے والے مظالم کے وقت احتجاج کرنے میں ملتا ہے۔ اسرائیل جب بھی فلسطین پر ظلم کرتا ہے، ترک صدر اسرائیل سے سفارتی رشتہ ختم کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ اسرائیلی سیاح بھی بڑی تعداد میں ترکی آتے ہیں، جس کا ترکی کے ٹورزم سیکٹر کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا معاملہ ترکی سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ ترکی سے سفارتی رشتہ قائم کرنا اسرائیل کی سب سے بڑی مجبوری ہے۔ جب بھی ترکی نے اسرائیل سے سفارتی رشتہ ختم کیا ہے، اسرائیل نے دوبارہ قائم کرنے کے لیے خود پہل کیا ہے۔ حالیہ دنوں کی مثال بھی سامنے ہے۔ ترکی سے سفارتی رشتہ بحال کرنے کے لیے پچھلے 2 سالوں میں اسرائیل کے وزیر اعظم اور اسرائیل کے صدر دونوں نے ترکیہ کا دورہ کیا ہے، جبکہ ترکیہ کی طرف سے کسی بھی اعلیٰ عہدیدار نے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا ہے۔ پچھلے دنوں صرف ایک وزیر نے اسرائیل کا سفر کیا تھا۔ سفارتی رشتہ کا خاتمہ ہمیشہ ترکیہ نے ہی کیا ہے۔ اسرائیل کو امریکہ اور اقوام متحدہ کی پوری سرپرستی حاصل ہے۔ اس کے باوجود وہ خطہ میں ابھی تنہا اور اکیلا ہے۔ پڑوس کے کسی بھی بڑے ملک کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے میں ترکی ہی اس کی واحد امید ہے۔ اس لیے اسرائیل ہر حال میں چاہتا ہے کہ کم از کم ترکی کے ساتھ اس کے تعلقات قائم رہیں، اور اس کے لیے اسرائیل کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔